ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفتنة اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بڑا جرم ہے. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اور وہ یعنی کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ کافر مسلمانوں سے ہمیشہ عداوت رکھیں گے، ہمیشہ دشمنی رکھیں گے، اور جہاں تک ان سے ممکن ہو سکے گا وہ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور آج دیکھ لیں دنیا میں یہی ہو رہا ہے. کافروں کی ہزاروں تنظیمیں، ہزاروں تحریکیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کر رہی ہیں. جہاں تک ان سے ہو سکا انہوں نے مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی، اور جہاں مسلمانوں کو اسلام سے نہ ہٹا سکے وہاں مسلمانوں کے کلچر کو اور مسلمانوں کے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان ہو کر کے بھی اسلام کے نہ رہ جائیں. یہ کافروں کی سازش اور کافروں کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے. آج دیکھ لیں اگر اس ملک کی بات کی جائے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں تو اس ملک کے اندر بھی فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں.
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فتنوں کی ہمیں خبر دی تھی۔ کاش یہ کہ آج اگر ہم مسلمانوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں کو پڑھا ہوتا تو ان فتنوں کا ہم شکار نہ ہوتے۔ اب ہم نے پڑھا نہیں اور یہ سارے نئے فتنے ہمارے سامنے آئے، ہم نے سوچا ہاں اسلام پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس کی یہ بات تو درست ہے، جبکہ یہ مردود آج اسلام کے خلاف یہ بات پیش کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا تھا، کچھ لوگ آئیں گے جو تمہارے مذہب کے خلاف ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ سرکار نے بیان کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فتنوں کے بارے میں یہاں تک کہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں کے دروازوں پر فتنے ایسے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں، کہ بارش کے قطروں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا آتے ہوئے فتنوں کو تم روک نہیں سکتے ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا فتنے ایسے ہوں گے جیسے اندھے گونگے بہرے، یعنی تم پتہ نہیں لگا سکتے اس زمانے کے اندر حق کیا ہے اور جو ہے باطل کیا ہے، سچ کیا ہے غلط کیا ہے۔ ایسے فتنے چاروں طرف سے آئیں گے اور اس قدر تمہیں فتنوں کے اندر مبتلا کیا جائے گا کہ تم پریشان ہو جاؤ گے، کہ تمہیں پتہ لگانا ہوگا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ فتنے بالکل ایسے ہی ہیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ موتی کا جو دانہ ہوتا ہے اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے تو پھر کس طرح سے دانہ گرتا ہے، اب ان دانوں کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر تم نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہ کی تو تمہارے ایمان اور عقیدے کے اوپر ایسے حملے کیے جائیں گے، ایک حملہ ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا حملہ شروع ہوگا، دوسرے حملے کا تم جواب دے رہے ہوگے کہ تیسرا حملہ شروع ہو جائے گا۔ آج یہی تو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم ایک فتنے کا جواب دیتے ہیں، دوسرا فتنہ تیار ہے، دوسرے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، تیسرا فتنہ تیار ہے۔ آخر ہم کتنے فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا وہ بھیجا ہوا پاکیزہ دین ہے جس کے ماننے والے ہم ہیں، اور الحمدللہ دنیا میں کوئی ایسا آوارہ کتا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو اسلام کے خلاف سوال کھڑا کرے اور اسلام نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ ورنہ اگر ہم کسی اور دین کے اندر ہوتے تو ہمارے پاس جواب نہ ہوتا۔ اگر ہمارے پاس جواب ہے تو یہ مذہب اسلام کی برکت ہے۔ ہم غیروں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ مذہب اسلام کی برکت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ چینلوں پر نام کے مولویوں کو بٹھا دیا جاتا ہے اور ان سے ڈیبیٹ کرائی جاتی ہے، پھر وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو مولویوں نے جواب نہیں دیا ہے، پہلے یہ تو کنفرم کرو کہ وہ بیٹھا ہوا مولوی ہے یا شیطان ہے جس کو تم نے پیسے دے کر کے بٹھایا ہے، جس کو تم نے پیسے دے کر کے بٹھایا ہے۔ اس لیے گمراہی اور فتنہ، اور یاد رکھ لیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو فتنوں سے پناہ مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ اگر تجھ کو پناہ مانگنی ہے فتنوں سے تو گمراہ کرنے والے فتنوں سے، یعنی ان فتنوں سے پناہ مانگ جو گمراہ کرنے والے فتنے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا فتنہ یہی گمراہی کا ہے کہ گمراہی کا فتنہ انسان پر حملہ نہیں کرتا ہے، گمراہی کا فتنہ تمہارے پارٹس آف باڈی پہ حملہ نہیں کرتا ہے، گمراہی کا فتنہ تمہارے ایمان و عقیدے پہ حملہ کرتا ہے، گمراہی کا فتنہ تمہارے اسلام کو خراب کرتا ہے، گمراہی کا فتنہ تمہارے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے۔ اس لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تجھے پناہ مانگنی ہے فتنوں سے تو گمراہ کرنے والے فتنوں سے پناہ مانگ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں حدیث پاک میں 10 بڑی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے، زمین سے جانور کا نکلنا بھی ہے، حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا بھی ہے، امام مہدی کا تشریف لانا بھی ہے۔ یہ بڑے بڑے 10 فتنے قیامت کے قریب بیان کیے گئے، لیکن ان 10 بڑے فتنوں میں جانتے ہو کس کو سب سے بڑا فتنہ کہا گیا ہے؟ دجال
दज्जाल के निकलने को सबसे बड़ा फितना कहा गया है। लेकिन याजूज माजूज जो पूरी दुनिया के अंदर तबाही करेंगे, समंदरों से गुजरेंगे तो समंदर का पानी ऐसे पी जाएंगे लगेगा सदियों से यहां पानी था ही नहीं। वो जिस खेत से गुजर करके जाएंगे खेत ऐसे खा जाएंगे लगेगा यहां कभी अनाज उगा ही नहीं है। यानी याजूज माजूज का फितना भी जमीन पर कोई मामूली फितना नहीं होगा, लेकिन उन 10 बड़ी निशानियों में सबसे बड़ा फितना जिसको कहा गया है वो दज्जाल के फितने को कहा गया। आखिर क्यों दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना कहा गया? इसलिए कि दज्जाल का फितना ईमान पर हमला करेगा। दज्जाल का फितना वो दावा यही तो करेगा कि मैं खुदा हूं, मुझ पर ईमान लेकर के आओ। जो उस पर ईमान लेकर के आएगा वो अपने एक हाथ में जन्नत लेकर रखेगा, एक हाथ में जहन्नम होगा। अब उसकी जो जन्नत होगी हकीकत में जहन्नम है और उसकी जो जहन्नम होगी हकीकत में जन्नत है। तो दज्जाल के फितने को सबसे बड़ा फितना क्यों करार दिया गया? इसी बुनियाद पर कि वो फितना ईमान पर हमला करेगा, वो फितना अकीदे पे हमला करेगा। तो जो दीनों ईमान पर हमला करे वो फितना सबसे बड़ा फितना होता है। उस फितने से बचना ये हमारे लिए बहुत ही अहम होता है। इसीलिए दज्जाल के फितने को भी सबसे बड़ा फितना कहा गया है। आज जितने फितने हमारे दौर के अंदर पाए जा रहे हैं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार फितने पाए जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा इस वक्त का फितना जो है वो इर्तिदाद का फितना है, एथिस्ट का फितना है, मुल्हिद का फितना है। और उसी को एक आज नया नाम दिया जा रहा है एक एक्स मुस्लिम का। और ये फितना जो इल्हाद का फितना है, इर्तिदाद का फितना है, यानी दीन से फिरने वालों का, ये बहुत ही खतरनाक फितना है। ये फितना पूरे मुआशरे को तबाह करने पर तुला हुआ है। और ये फितना ये चाहता है कि हम मुस्लिम मुआशरे को, अभी 2 दिन पहले, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान में एक यात्रा निकली हुई है एक्स मुस्लिमों की यात्रा। ये क्या चाहते हैं कि इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। उसमें एक बैठ करके खबीस आवारा कुत्ता कहता है कि इस्लाम जाने वाला है। वो जानवर के बच्चे, इस्लाम कहां जाने वाला है? इस्लाम 1400 साल पहले चला था, हिंदुस्तान पहुंच गया है। और तेरे जैसे नापाक पानी से पैदा होने वाले कहते हो कि इस्लाम जाने वाला है। वो कहता है कि अगर इन्होंने नहीं माना हम जबरदस्ती मुसलमानों को घर वापसी कराएंगे। तुमने क्या सोच करके रखा है? जब तक ख्वाजा अजमेरी का मजार बाकी है हिंदुस्तान में इस्लाम भी बाकी रहेगा। पहले वहां तो जा करके तुम्हारे धर्म का मानने वाला कुर्सी पे बैठता है तो पहले हमारे बुजुर्ग के मजार पे चादर चढ़ा करके बैठता है। तुम्हारे यहां भी चादर चढ़ाई जाती हो तो बताओ, तो तुम्हारे मजहब का मानने वाला भी कुर्सी पर बैठने से पहले हमारे बुजुर्गों का मोहताज है। तो जिन बुजुर्ग का जो है, जिन बुजुर्गों का मोहताज तुम्हारा अपना रहनुमा भी हो, तुम्हारे मजहब का मानने वाला, तुम कहते हो इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा। तो हिंदुस्तान के अंदर आजकल एक यात्रा निकली हुई है एक्स मुस्लिम की यात्रा। तो ये क्या है? ये इर्तिदाद का फितना है, ये दीन से जो है हटाने वालों का फितना है। और ये आजकल हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही जो है जोरों शोर से फैला जा रहा है। अब ये फितना क्यों किया जा रहा है, मैं इसके कुछ एतराजात पेश करूंगा। इस फितने को फैलाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि इस्लाम बड़ी तेजी के साथ दुनिया में फैल रहा है, बड़ी तेजी के साथ इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। और इसको रोकने की बड़ी कोशिशें की गई और पहले भी कोशिशें हुई हैं, लेकिन इस्लाम रुक ना पाया। डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना दबाओगे, वो उतना ही उभरेगा जितना दबाओगे, बल्कि उससे ज्यादा शान के साथ इस्लाम फिर उभर करके सामने आता है। इस्लाम को तरक्की होती रही और इस्लाम तरक्की पाता रहा। जो खत्म करने आया वो खुद खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये काफिर चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह के फूंकों से बुझा दे और अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल करके रहेगा। वलौ करिहल काफिरून, ये काफिर चाहे ना पसंद करें। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खमदजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। इसी तरीके से दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया, युरीदून अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह से अल्लाह का नूर बुझा दें, हालांकि अल्लाह अपने नूर को मुकम्मल किए बगैर नहीं मानेगा, अगरचे काफिर ना पसंद करें। अब इस आयत करीमा में देखें, अल्लाह ताला साफ फरमाता है, गैर मुस्लिम ये चाहते थे और अब भी गैर मुस्लिम ये चाहते हैं
ہیں کہ جو ہے معاذ اللہ اسلام کا نور جو ہے مٹا دیا جائے, اسلام کا نور بجھا دیا جائے, محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا چراغ جو ہے اس کو بجھا کر کے رکھ دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں فرماتا ہے یہ لاکھ کوشش کر لیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو مکمل کر کے رہے گا. اب پہلے بھی کوشش ہوتی رہی, اب بھی ان کی کوششیں ہو رہی ہیں, اور اللہ نے ان کی ساری کوششوں کو کیا کہا قرآن پاک کے اندر؟ اللہ نے فرمایا پھونکوں سے, یعنی ایک پھونک کہا ہے, یعنی کافروں کی ساری کوششیں اللہ کے یہاں ایک پھونک کے برابر ہے کہ تمہاری وہ ساری طاقتیں جو آج کے دور کے اندر اگر سوشل میڈیا کی طاقت لے لی جائے تو آج تم تو اس کے سب سے بڑے محتاج ہو, اس لیے کہ سوشل میڈیا کے بغیر کافر لنگڑے لولے اپاہج ہیں. لیکن الحمدللہ جب سوشل میڈیا نہ تھا اسلام تب بھی پوری دنیا کے اندر اپنا پرچم لہرا رہا تھا. تم محتاج ہو سوشل میڈیا کے, اگر سوشل میڈیا چھین لیا جائے, ایک دن کے لیے صرف نیٹ ورک بند کر دیا جائے تو تم کام نہیں کر سکتے ہو. تو تمہارا دین تو یہ ہے, تمہارا مذہب تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا محتاج ہے, لیکن اللہ کا دین سوشل میڈیا کا محتاج نہیں ہے. جب سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لے کر کے آئے تھے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا تھا, کس سوشل میڈیا کی بنیاد پر بنایا تھا؟ یہ دین سوشل میڈیا سے پھیلنے والا نہیں ہے, اس دین کو اگر پھیلایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلایا ہے. لہذا تم جیسے آوارہ کتے کل بھی بھونک رہے تھے اور آج بھی پیدا ہوں گے اور ہمیشہ ہوتے رہیں گے. اسلام کا نہ کل کچھ ہوا تھا اور نہ اسلام کا آج کچھ ہونے والا ہے. اسلام ہمیشہ چمکتا رہا ہے اور ہمیشہ چمکتا رہے گا, ہمیشہ چمکتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوششوں کو جو ہے ایک پھونک کے برابر قرار دیا ہے. اسی لیے ایک غیر مسلم نے اپنی خود کی اس ناکامیوں پر ایک مرتبہ تبصرہ کیا. وہ کہتا ہے ہم نے بہت کوششیں کی, سال ہاں سال محنتیں کی, لاکھوں لاکھ مسلمان شہید بھی کیے, کتنی سلطنتوں کے تخت بھی الٹ دیے, تاج بھی اچھال دیے, خون کی ندیاں بہائی گئی, اس کے باوجود اسلامی تہذیب, اسلامی ثقافت, اسلامی فکر دنیا سے ختم نہیں ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اسلام کے خلاف سازشیں رچتے ہیں, اسلام کو جڑ سے مٹانے کی ٹھان لیتے ہیں, ہر بار کوئی نہ کوئی صوفی ولی کامل دین کی خدمت کے لیے اٹھتا ہے اور کچھ ہی زمانے کے اندر وہ ہماری کوششوں کو ختم کر کے ناکام بنا دیتا ہے. یعنی ہم نے ساری کوششیں کر لی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگا لیں, اگر ایک تاریخ میں سرسری نگاہ ڈالتا ہوں تو آپ ذرا اندازہ لگائیں, جب بھی انہوں نے کوشش کی ہے اللہ کا کوئی نہ کوئی محبوب بندہ اٹھا ہے اور ان کافروں کی ساری سازشوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ ذرا وہ وقت اٹھا کر کے دیکھیے, بغداد کی سلطنت دم توڑ رہی تھی, کافروں کی سازشوں سے مسلمان بکھر رہے تھے, ملت اسلامیہ کا شیرازہ بکھرنے والا تھا. اس وقت جب اسلام اور مسلمانوں کو کسی کی ضرورت تھی, اس وقت کون پیدا ہوا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور کافروں کی ساری سازشوں کو جہنم میں پھینکا اور اسلام کے پرچم کو بلند کر کے پوری دنیا میں پہنچایا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب ہندوستان کی سرزمین پر ہر طرف کفر ہی کفر تھا تو اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اسلام لانے والی ذات حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. یہاں تمہاری سازش نہیں, یہاں تمہاری حکومت تھی, لیکن ایک مسلمان آنے والے نے تمہاری سازش کو کیا, تمہاری حکومت کو ختم کر کے اسلام کے پرچم کو ایسا بلند کیا, آج تمہارا حاکم بھی بیٹھتا ہے تو اسی دربار کا محتاج ہو کر کے بیٹھتا ہے. اس طرح سے حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. پھر اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں پنجاب کی سرزمین پر جب اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو ایک علی کے بیٹے جس کو دنیا حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کہتی ہے, انہوں نے اسلام کے پرچے کو بلند کیا ہے. ماضی قریب کے اندر بر صغیر کی سرزمین پر جب چاروں طرف سے فتنے ہی فتنے پیدا ہو رہے تھے, اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کافر ہی در پہ نہیں تھے بلکہ کچھ نام نہاد مسلمان بھی اڑے ہوئے تھے, وہ بھی سرکار کی شان میں گستاخیاں کر کے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے تھے. کوئی دیوبندی بن کر کے, کوئی غیر مقلد اہل حدیث بن کر کے, کوئی قادیانی بن کر کے, کوئی مودودی بن کر کے, اس طرح کے بے شمار فتنے جو اسلامی لباس کے اندر تھے اور یہ کام کافروں والے کر رہے تھے. سرکار کو گالی دینا کافروں کا کام ہے, اللہ کو گالی دینا کافروں کا کام ہے, قرآن اور گیتا کو ایک کہنا کافروں کا کام ہے, لیکن کچھ نام نہاد اسلامی لباس پہننے والے اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے جو کام کافروں کا تھا. یعنی 14ویں صدی کا زمانہ کوئی عام زمانہ نہیں تھا, فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ تھا. اس زمانے کے اندر اسلام کے پرچم کو اٹھانے
کے لیے اللہ نے امام احمد رضا کو پیدا فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے اسلام کے پرچم کو بلند کیا. 107 سال کا زمانہ ہو رہا ہے, امام احمد رضا کے کارناموں کی برکت سے اسلام آج بھی زندہ ہے. بلکہ امام احمد رضا نے وہ کارنامے پیش کیا ہے کہ آج اسلام کو امام احمد رضا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کوئی جماعت تھوڑی ہے الگ سے, یہ اہل سنت کی پہچان ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے. اب ذرا میں ان کا, کیونکہ یہ حال ہے اور اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے, اسلام کا معاملہ ایسا ہی ہے, جو اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے یا تو اس کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے یا اس کی نسلوں میں کسی نہ کسی کو کلمہ پڑھنا پڑتا ہے. اسلام کے خلاف جس نے بھی بکواس کی ہے, ایک تاریخ اس پر بھی آپ ذرا دیکھ لیں. ایک مسلموں کے ابا جان, تاتاریوں کا فتنہ, چنگیز خان تھا نا, چنگیز خان کا بیٹا ہلاکو خان, اس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا. تم کیا کرو گے؟ تمہارے ابا کی داستان ہے یہ, تمہارے ابا ہلاکو خان, ہلاکو خان کی یہ داستان ہے. لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے, دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا, مسلمانوں کی لائبریریاں جلا کر کے لاکھوں کتابوں کو نظر آتش کر دیا. ہلاکو خان نے, اسلام کا اتنا بڑا دشمن, چنگیز خان کا بیٹا, اسی چنگیز خان کا پوتا جس کو برکہ خان کہتے ہیں, برکہ خان جس کو برقائی خان بھی کہتے ہیں, برقائی خان چنگیز خان کا پوتا ہے. چنگیز خان, ہلاکو خان دونوں اسلام کے سخت دشمن, کٹر دشمن, لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کرنے والے. لیکن دیکھ لے ذرا, جو اسلام کے خلاف لڑنے چلے تھے, اللہ نے اسی چنگیز خان کے پوتے برکہ خان یعنی برقائی خان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی, اور اس نے اسلام قبول کیا. صرف اس نے اسلام قبول نہیں کیا, اسلام قبول کرنے کے بعد میں برقہ خان جس کو برقائی خان بھی کہتے ہیں, باقاعدہ اس نے اسلام کی تبلیغ بھی فرمائی ہے. یہ تمہارے ابا جان کی کہانی ہے. تم یہ دو چند محب لنچنگ کر کے سمجھتے ہو کہ اسلام کو مٹا دیا جائے گا. آوارہ کتے, آپ ذرا دیکھ لینا, کہیں پر کوئی جو ہے نا آوارہ کتے جب بھونکتے ہیں نا تو 4 5 7 مل کر کے بھونکتے ہیں. یہ 2 4 موب لنچنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے. تمہارے ابا جان کی کہانی ہے یہ, جس نے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا, اسی کے پوتے کو کلمہ پڑھوا دیا. چنگیز خان کا پوتا برقائی خان, نام پڑھ لیں, یاد نہ ہو تو بٹھا بھی لیں, تمہاری خاندان کا تھا وہ چنگیز خان, لیکن اس نے کلمہ پڑھا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو یہ اس کا حال ہوا. پھر اس کے بعد میں ان ایکس مسلموں کا بڑا ابا ابو جہل نے کتنی کوشش کی, دنیا جانتی ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے اسلام کے خلاف کوشش کی, اسلام کا کلمہ نہ پڑھنے پائے, کوئی مسلمان نہ ہونے پائے, اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھ کر کے صحابیت کے منصب پہ فائز ہو گئے. اسی کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں ان ایکس مسلموں کا دادا فرعون نے دین موسیٰ کو مٹانے کی کتنی کوشش کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین موسیٰ کی حفاظت فرمائی اور فرعون کو دریا میں ڈبو دیا. ان ایکس مسلموں کا پردادا نمرود تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. اس نے کیا کچھ نہیں کیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تاکہ یہ ختم ہو جائیں, میں باقی رہوں. اچھا, جس طرح کے بےہودہ حرکتیں نمرود کرتا تھا, آج اس کے یہ پوتے بھی کرتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس سے کہا میرا رب مردے زندہ کرتا ہے, تو خدا وہ ہے جو مردے زندہ کرے, تو کیا خدا ہے؟ تو اور وہ ہے جو جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے. تو اس نے کیا کیا, ایک کو جیل سے بلوایا اور اس کو مار دیا, بول دیکھ میں مردہ کرتا ہوں. پھر ایک کو جیل سے بلوایا اور اس کو رہا کر دیا, بول دیکھ میں زندہ کرتا ہوں. ایسی الٹی سیدھی حرکتیں یہ بھی جو ہے آج کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں. تو تمہارے پردادا نمرود نے بھی دین ابراہیم کو مٹانے کی لاکھ کوشش کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے پردادا نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کروایا اور اس کو مارا, اور دین ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے. تو تمہارے پردادا, تمہارے دادا اور تمہارے ابو جان, تمہارے بڑے ابا, یہ سب جو ہے اسلام کا کچھ نہ کر سکے, تو تم جیسے کیڑے مکوڑے بچے اسلام کا کچھ مٹا سکتے ہیں؟
جب اللہ تعالیٰ دین موسیٰ اور دین ابراہیم کی ایسی حفاظت فرماتا ہے تو اندازہ لگائیں اللہ اس دین کی کتنی حفاظت کرے گا جس دین کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیجا ہو. دین مصطفیٰ کی کتنی حفاظت اللہ فرمائے گا. تو تمہارے باپ دادا پر دادا اسلام کا کچھ نہیں کر سکے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا، تو تم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ ان کی ایک داستان ہے، ہر دور کے اندر ایسا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ. اے ایمان والو، تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا ان قریب اللہ ایسی قوم لائے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، یا تو تم سے اللہ کلمہ پڑھوائے گا یا تو تمہاری نسلوں میں کسی نہ کسی سے کلمہ پڑھوائے گا. حضور علیہ السلام طائف کے بازار میں گئے، طائف والوں نے پتھر برسائے. حضرت جبریل آئے، طائف دو پہاڑوں کے درمیان میں، کہا رسول اللہ آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، جنہوں نے آپ پہ پتھر برسائے انہیں ہلا کر دوں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ رہنے دیں، یہ نہیں جانتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کریں گی. تو ایک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ عنوان ہے، اسلام کے خلاف لڑنے والے اسلام کا پرچم لے کے چلے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کوئی پوری داستان بیان کریں گے کہ اسلام کے خلاف لڑنے والے ہی اسلام کے پرچم کو بلند کر کے چلے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہاں ہمیں فتنوں سے بچنے کی ضرورت ہے. گھبراؤ بالکل بھی نہیں. یہ جتنے آوارہ کتے گھوم رہے ہیں یا تو یہ کلمہ پڑھیں گے یا ان کی نسلوں سے اللہ کلمہ پڑھوا کر کے اسلام کو بلند فرمائے گا. یہ ہو کے رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو اب یہ سارا کچھ جو اسلام کے خلاف چل رہا ہے وہ اس وجہ سے کیونکہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. بلکہ بل کلنٹن نے تو یہاں تک کہ کہا کہ اسلام امریکہ میں سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. یورپ کے ایک پروفیسر نے کہا کہ ہر سال 52,000 لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور لنڈن ٹائمز کے اندر رپورٹ میں اس نے کہا کہ آنے والے چند سالوں میں لندن کا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہوگا تو وہ مذہب اسلام ہوگا. فرانس کا وزیر، اس سے کہا گیا کہ فرانس میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، اگر پورا فرانس مسلمان ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. یہ اسلام کی طاقت ہے کہ اسلام پوری دنیا کے اندر پھیل رہا ہے اور یہ اسلام کی اشاعت ہے، اسلام کی ترقی ہے جسے دیکھ کر کے کافر گھبرایا ہوا ہے. یہ اسلام کی ترقی ہے جس کی بنیاد پر کافر گھبرایا ہوا ہے. اچھا آپ اندازہ لگائیں ہندوستان کے اندر کیا ان کے مذہب کے علاوہ صرف دوسرا مذہب اسلام ہی ہے؟ سینکڑوں مذہب ہے، لیکن تم جیسے کتے صرف اسلام 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 کا دوسرے مذہب نہیں رہ گئے. تم آخر دوسرے مذہب کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ جبکہ تم بولو یا نہ بولو ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن تم سارا کچھ چھوڑ کر کے اسلام کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ یہ مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام ایک پاکیزہ خوشبو کا نام ہے. جب یہ اسلام کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بوکھلا جاتے ہیں. ایک پاکیزہ ایک لطیفہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے. ایک بھنگی تھا، بھنگی کہتے ہیں نا بیت الخلا صاف کرنے والا. بیت الخلا صاف کرنے والا ہمیشہ کیا سونگے گا؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ وہ عطر فروشوں کی مارکیٹ سے گزرا، جہاں عطر بیچا جاتا ہے وہاں سے گزرا تو وہ بے ہوش ہو گیا. اتنی اچھی خوشبو سونگ کر کے بے ہوش ہو گیا. اس کی عورت بھاگی بھاگی آئی، پتہ نہیں پوڑیے میں کیا لے کر کے اس کو سونگائی، اسے ہوش آ گیا. تو عطر کی دکان والوں نے کہا ہمارے یہاں کون سی ایسی خوشبو ہے جو تیرے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو نے سونگائی کہ اس کو ہوش آ گیا. اس نے کہا اس میں گندگی ہے، میں نے سونگائی ہے تو ہوش آ گیا ہے اس کو، کیونکہ یہ ہمیشہ گندگی سونگا کرتا ہے. اسلام پاکیزہ خوشبو کا نام ہے اور کفر و شرک نجاست کا نام ہے، گندگی کا نام ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے پوری یاترا نکلتی رہے گی، کہیں نہیں ناچیں گے، جیسے مسجد کے پاس پہنچیں گے ناچنا شروع کر دیں گے. تو یہ اسلام پاکیزہ خوشبو کا نام ہے. مسلمانوں یہ تو سمجھ گئے، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ آخر کیا بات ہے؟ ہر درخت پہ پتھر نہیں مارے جاتے ہیں، اسی درخت پہ پتھر مارا جاتا ہے جس پہ پھل لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ مذہب اسلام ہے. لہٰذا یہ آج کل یہ جو ہے نا، جب انہوں نے اسلام کو نہ روک سکے تو اسلام کے احکام پر حملہ کرنا شروع کر دیا. اسلام کے احکام پر، اسلام کے قوانین پر، کہیں طلاق پر، کہیں کسی مسئلے پر اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کر دی. اسلام کے خلاف فلمیں بنائی گئیں تاکہ مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کے جذبات بھڑکائے جائیں، ان کے جذبات کو بھڑکا کر کے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جائے. تو اب آج کل ایک نیا ٹرینڈ نکلا ہوا ہے ایکس مسلم کا. اب کیا مطلب ایکس مسلم کا؟ ہاں سب کے کافر ہی ہے،
اسلام سے دور. اب کہتے ہیں ہم پہلے مسلمان تھے لیکن اب اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اور پھر جو ہے نا یہ دوسرے جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے پہلے مسلمان تھے اب اسلام کو چھوڑ دیا. اگر اسلام میں خوبی ہوتی, کوئی کمال ہوتا, کوئی اچھائی ہوتی تو اسلام کیوں چھوڑتے تھے؟ کہتے ہیں اسلام میں انسانیت نہیں ہے, اسلام میں جو ہے نا اخلاق نہیں ہے, طرح طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیا فتنہ نہیں, بہت پرانا فتنہ ہے. یہ الگ بات ہے, اس کو آج ایک مسلم کہا جا رہا ہے, بہت جو ہے نا پرانا فتنہ ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور کتابیوں کا, یہودیوں کا ایک گروہ بولا وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاؤ شاید وہ پھر جائیں. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اسلام کی مخالفت میں یہودی رات دن لگے رہے. مدینے میں جب سرکار گئے اسلام بڑھنا شروع ہوا, یہودیوں نے مخالفت کی. تو جب یہ کچھ نہ کر سکے, خیبر کے 12 یہودی علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہے ایک جماعت صبح کے وقت میں اسلام لے کر کے آئے گی, دکھاوے کے لیے اسلام لے کر کے آئے گی, اور شام کو وہ اسلام سے پھر جائے گی اور لوگوں سے کہیں گے دیکھو ہم نے جو اپنی کتابوں میں تمہارے نبی کے حوالے سے پڑھا تھا نا وہ ثابت نہیں ہوا کہ یہی وہ آخری نبی ہے, لہٰذا ہم نے ان کو صبح مانا تھا لیکن جب دیکھا کہ یہ تو وہ نشانی ہے ہی نہیں جو ہماری کتابوں میں ہے تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. اس طرح سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہوگا. اب آج یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ اسلام سے پھرے ہوئے لوگ ہیں اور باقاعدہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. لیکن جب ان 12 یہودیوں نے یہ سازش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار پر آیت کریمہ نازل فرما کے پہلے ہی آگاہ فرما دیا. اب یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کیوں کہتے ہیں؟ بھائی تم نے اگر جو ہے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو تم ملحد ہو گئے ہو, تو تم اپنا نام بھی بدل دو, نام بدل دو, اپنا لباس بدل دو, لیکن تم اپنے آپ کو ایکس مسلم کہلاتے ہو. مرتد کا معنی ہوتا ہے اسلام جس کو چھوڑ دے. یہ کہتے ہیں اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے. اسلام کو تم نے نہیں چھوڑا, اسلام نے تم کو چھوڑا ہے. اسلام تمہاری حیثیت نہیں کہ اسلام. اچھا مجھے ایک مثال کے ذریعے بتائیے, کوئی کالج یا اسکول ہے, اس کا ایک رولز ہوتا ہے نا, ہر کالج اسکول کا رول ہوتا ہے. آپ اسکول کے رولز کے خلاف کام کریں گے تو آپ کو کیا کیا جائے گا؟ آؤٹ کر دیا جائے گا باہر. اب آپ باہر نکل کر کے بولے میں نے کالج چھوڑ دیا, یہ تو پاگل ہی ہوگا نا. ابے تو نے وہاں کے رول کے خلاف کام کیا تو تجھ کو باہر کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے مذہب اسلام کے اندر رول ہیں, تم نے رول کے خلاف کام کیا, اسلام نے تمہیں باہر کر دیا ہے. یہ نہ کہو اسلام کو ہم نے چھوڑا ہے, اسلام کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے. تم اس لائق نہیں تھے کہ اسلام تمہیں اپنے اندر رکھتا, اس لیے اسلام نے تم کو باہر کر دیا ہے. ہاں اب تم اپنے آپ کو ایکس مسلم کیوں کہلاتے ہو, نام بدلو. لیکن یہ جانتے ہیں کتے, آپ نے دیکھا ہے نا کوٹھے کے رنڈیوں کا حال کیا ہوتا ہے, نئی نئی رنڈیاں ہوتی نا تو ہر کوئی انہیں پوچھتا ہے. ایسے ہی یہ کوٹھے کے ہیں عورتیں, بازاری عورتیں, آج یہ نئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہلاتے اسی لیے ہیں تاکہ ان کی آبگت ہوتی رہے, ان کا انٹرویو ہوتا رہے. ہم نے دیکھا کھود کر کے ان سے پوچھا جاتا ہے اس کے حوالے سے تمہارا کیا کہنا ہے. اب وہ بیٹھ کر کے کہتا ہے میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے, میں نے بڑا پڑھا ہے. تفسیر رازی, امام رازی علیہ الرحمہ بہت بڑے محدث مفسر امام ہیں, ان کے انتقال کا وقت آیا, شیطان آ گیا, اس نے کہا کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو, دلیل کیا ہے؟ 360 دلیلیں امام رازی نے دی, ہر دلیل کو شیطان کہتا تھا میں نہیں مانتا. حضرت خواجہ ندم الدین کبرا ان کے پیر و مرشد دور دراز مقام پہ بیٹھے تھے, وضو کر رہے تھے, لوٹا پھینک کر کے مارا اور کہا راضی کہہ دے میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں, بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. تو جب امام راضی جیسے کو شیطان دبک لیتا ہے اور وہاں پریشان کر دیتا ہے, یہ کٹ ملے اور یہ حرام خور کہتے ہیں ہم نے اسلام کو بڑا پڑھا ہے, اسلام کو تمہیں اردو کے حرف برابر سے آتے نہیں ہیں اور جو ہے تمہیں اردو کے برابر سے اس کے حروف نہیں آتے, اور قرآن تو عربی کے اندر ہے, اسلام کی بہت ساری باتیں تو عربی کے اندر ہیں, تم نے اس کو کیسے پڑھ لیا؟ لیکن یہ جانتے ہیں اگر ہم نے اپنے نام کے آگے سے ایک مسلم ہٹایا تو جس طرح سے ہندوستان میں دیکھا جو حال وسیم خبیث کتے کا ہوا, جو ہے شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا, جب تک وہ اپنے آپ کو شیعہ کہلاتا رہا اور اسلام کے خلاف بولتا رہا, کبھی کہتا 26 آیتیں ہیں, کبھی کہتا 22 آیتیں ہیں, کبھی کہتا قرآن میں لکھا جہاں کافروں کو پاؤ وہاں مار دو, اور اپنے آپ کو ایک مسلم کہلاتا رہا, وہاں تک تو اس کو ہر کوئی پوچھتا رہا ہاں یہ ہمارا یہ ہے, یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے اپنے اوپر وہ رنگ چڑھایا ہے اور اپنا نام جو ہے وسیم ہٹایا ہے, آج اس کا حال کیا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تم جیسے آوارہ کتوں کا یہی حال ہوگا, تم آج ایک مسلم ہٹا لو تمہیں بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا جائے گا, اور یہ تمہیں نہیں پوچھنے والے ہیں, اس لیے کہ کافر کسی کے نہیں ہوتے ہیں, جو اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے. جب یہ کافر اس کے نہیں ہوئے تو تمہارے کیا ہو سکتے ہیں؟
لہٰذا اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور یہ جو ایکس مسلم کا فتنہ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کیونکہ وقت کافی ہو رہا ہے، ان کے کچھ اعتراضات، اور یہ جو اعتراضات کرتے ہیں کیونکہ اب ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے کہ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کا ہم جواب دیں۔ اسلام میں حلالہ، یہ بھی بڑا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کا نکاح، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے نا ایک ایک ٹاپک پر باقاعدہ اپنے نوجوان اور عوام سے آپ سے گزارش کروں گا کہ ذرا جلدی آیا کیجیے، ایسے گھومتے رہیں گے ٹھیک تو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے مسلمان بنایا ہے، تو اسلام ہمارا بچے گا کیسے، اس کی کوشش کیجیے، اور کوشش کرو کہ اسلام کے پرچم کو بلند کرو تاکہ آنے والی نسلیں بھی ہماری مسلمان رہیں، ورنہ ہندوستان کی سرزمین پر جو ہے ایکس مسلم کا فتنہ بڑھ رہا ہے، آج کل یاترا نکلی ہوئی، اللہ تعالیٰ اس یاترا کو ہلاک فرما دے، اس یاترا کو اللہ تعالیٰ ہلاک فرما دے، اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مذہب حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔